قدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال عليه الصلاة والسلام. اے ماہ رمضان آہستہ چل، اے ماہ رمضان آہستہ چل، ہمیں خاصا قرض چکانا ہے. کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے. کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے، ان سب پہ پیار بسانا ہے. اور اس فضا رسیدہ آنگن میں اب امن کا بیج لگانا ہے. کچھ توبہ کرنی باقی ہے اور رب کو ہمیں منانا ہے. اے ماہ رمضان آہستہ چل، ہمیں خاصا قرض چکانا ہے. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھو. میرے محترم بھائیوں اور معزز دوستو، اللہ جل جلالہ و من والہ کا بڑا احسان ہے اتنی عظیم نعمت اور بڑی مبارک رات عطا فرمائی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. آج کی رات اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تحقیق کے مطابق، ان کے اقوال کے مطابق لیلۃ القدر کی رات ہے. اور انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے روزہ دیا تھا، رمضان نہیں دیا تھا. تو وہ اللہ سے رمضان اس لیے بھی مانگتے تھے کہ اس میں لیلۃ القدر جیسی مبارک رات پوشیدہ تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پسند فرما کر وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے ہمیں پسند فرما کر لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی ہے. امام احمد حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. وہ لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی رات ہوتی ہے. اسی طرح فتاوی شامی میں جو مفتیوں کو آخری کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کا نام ہے فتاوی شامی. فتاوی شامی جب لیلۃ القدر کا باب ما جاء فی لیلۃ القدر، اس چیپٹر میں ایک روایت نقل کی گئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہے کہ میں تجھے لیلۃ القدر کو چھوڑ دوں گا، تو فرمایا کہ جب 27 کی رات آئے گی تو اس کی بیوی خود بخود چھوٹ جائے گی، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات اکثر اقوال کے مطابق 27ویں کی رات ہوتی ہے. اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر کی قسم اٹھائے تو جب 27 کی رات ہوتی ہے تو اس کی قسم خود بخود پوری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ 52 اقوال ہیں. 52 اقوال میں لیلۃ القدر کی رات 27 کی رات ہوتی ہے. ایک اور تحقیق ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لیلۃ القدر کے جو الفاظ ہیں یہ 9 ہیں.
لام یا لام تا الف لام قاف دال را، یہ 9 حروف بنتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں سورۃ القدر کا جب اللہ نے تذکرہ فرمایا تو 3 مرتبہ تذکرہ فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 9 3 27 ہوتا ہے، یعنی 27 کی رات لیلۃ القدر۔ اب اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ آپ قرآن مجید میں سورۃ القدر کے الفاظ کو گنیں تو ایک لفظ آتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو ہی حتی مطلع الفجر ہے، یہ جو لفظ ہیا ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے، یہ ہیا کا لفظ 27واں لفظ ہے، مطلب یہ کہ 27 کی رات لیلۃ القدر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر مشورہ کیا۔ مشورہ یہ کیا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہوتی ہے، تو صحابہ کو جمع کیا، مشورہ ہوا۔ ایک کونے میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا جس کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو سارے صحابہ نے مختلف باتیں کی، کسی نے کہا 21 کی رات ہے، کسی نے 23، کسی نے 27، اکثر نے 27 کہا تھا۔ تو وہ جو بچہ کونے میں بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف باقیوں کی توجہ اس لیے نہیں گئی کہ یہ بچہ ہے، یہ کیا بتائے گا، لیکن جب مشورہ ہوا تو مشورے میں اس بچے نے کہا کہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی کچھ اس کے بارے میں بتا دوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتا دے بچے، آپ کے دل میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان 7 بنائے، الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے زمینیں 7 بنائی، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 7 مراحل میں پیدائش عطا فرمائی، بیت اللہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان میں 7 مرتبہ چکر لگا کے سعی کی جاتی ہے، شیطان کو 7 پتھر مارے جاتے ہیں، اللہ نے 7 قسم کے غلوں کا سورۃ العبس میں تذکرہ فرمایا ہے، اللہ نے جنت کی 7 بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل فرمایا 7 منزلوں میں نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ جو نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم فرمایا 7 اعضاء پر سجدے کا حکم عطا فرمایا، یعنی ایک چہرے کا سجدہ، دوسرا 2 ہاتھوں کا سجدہ، تیسرا 2 گھٹنوں کا سجدہ اور 2 پاؤں کا سجدہ۔ اگر سجدے کے اعضاء کو جمع کیا جائے 2 پاؤں 2 گھٹنے 4 ہوتے ہیں، 2 ہاتھ 6 ہوتے ہیں اور ایک چہرہ 7 ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ نے سجدے کا حکم فرمایا 7 کا حکم نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے احکامات کو نازل فرمایا تو ترسیل اللہ کے احکامات کی وہ 7 اقسام پر مشتمل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے منزلیں بھی 7 بنائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے جو آخری اوصاف ہیں، اللہ نے آخری پارے کو نازل فرمایا، اس میں سورۃ القدر کو نازل فرمایا، پھر سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب نازل فرمائی اس کے لحاظ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے کی 7ویں رات ہی لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ فرمایا 7ویں کی رات ہی لیلۃ القدر کہلاتی ہے، یعنی 27 کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ائمہ کے اقوال کو جمع کیا جائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 27 کی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 27 کی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ ہم نے کتاب المنبہات کو اٹھایا، اس نے لکھا تھا 27 کی رات لیلۃ القدر
قدر ہوتی ہے. ہم نے فقہ کو اٹھایا, فتاویٰ کی کتابوں نے بتایا 27 کی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی سارے سال کی برسنے والی رحمتوں کو جمع کیا تو سب سے زیادہ جو رحمتیں برستی ہیں وہ 27ویں کی رات کو برستی ہیں. ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مسجد کی طرف چل دیتا ہے. اللہ نے یہ مہینہ ہی ایسا عطا فرمایا ہے, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. جاؤ ڈی خان والوں کو میرا یہ پیغام دے دو, اللہ تمہیں اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہے. من تقرب الی فلقیتہ ببعید. جاؤ ڈی خان والوں کو بتا دو اللہ عرش معلیٰ سے 7ویں, 6ٹھے, 5ویں, چوتھے, تیسرے, دوسرے اور پہلے آسمان پر اللہ تشریف لاتے ہیں اور اوپر سے آواز دیتے ہیں هل من سائل, کوئی ہے تم میں سوال کرنے والا, هل من تائب, کوئی ہے تم میں توبہ کرنے والا, هل من مستغفر, کوئی ہے تم میں معافی مانگنے والا, هل من مسترزق, کوئی ہے تم میں رزق مانگنے والا, کوئی ہے تم میں اچھا رشتہ مانگنے والا, کوئی ہے تم میں عافیت مانگنے والا, کوئی ہے تم میں خیر مانگنے والا, کوئی ہے جس کو پورے سال کے لیے میری طرف سے رزق حلال چاہیے. اللہ بار بار اعلان فرماتے ہیں. جس رات میں اعلان کیا جاتا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. اللہ نے اکثر انبیاء کو جب نبوت عطا فرمائی لیلۃ القدر کی رات میں عطا فرمائی. اللہ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا لیلۃ القدر کی رات میں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا لیلۃ القدر کی رات میں عطا فرمایا. اللہ نے لوح محفوظ میں قرآن کو جمع کیا لیلۃ القدر کی رات میں جمع فرمایا. آسمان سے زمین پر پہلی بارش برسی لیلۃ القدر کی رات میں برسی. اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ بینائی عطا فرمائی لیلۃ القدر کی رات میں عطا فرمائی. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے بندوں میں 6 لاکھ انسانوں کو معاف کرنے کا اعلان فرمایا لیلۃ القدر کی رات میں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی عبادت پر 1 مرتبہ ذکر کرنے کا ثواب 70,000 مرتبہ ذکر کرنے کے برابر عطا فرمایا لیلۃ القدر کی رات میں فرمایا. اللہ نے مہینہ ہی ایسا عطا فرمایا, بولنے کو جب وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے, بخشنے پر آئے جب امت کے گناہگاروں کو تو تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے.